اگر عموماً بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک شروع سے ایک بات چلی آ رہی ہے جسے تواتر کہتے ہیں. تواتر یعنی کہ وہ آپ کے ایگزامپل بھی دی تھی ویڈیو کی شکل میں، یاد ہوگا ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ وہ ایک ایکشن ہوتا ہے، وہ ایکشن کر کے تو آگے دوسرے کو جو ہے نا دکھایا جاتا ہے کہ تم آگے تیسرے کو بتاؤ، وہ آگے تیسرے کو بتاتا ہے، وہ آگے چوتھے کو، اس طرح کرتے 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 اینڈ تک جاتے ہوئے بات کیا تھی اور کیا بن جاتی ہے. ویڈیو دیکھی ہوئی یا نہیں دیکھی ہوئی؟ جی بالکل دیکھی ہوئی. اگر نہیں دیکھی ہوئی تو وہ آپ جو ہے ویڈیو دوبارہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اور یعنی بعد میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں تواتر. یعنی تواتر کہتے ہیں کہ کوئی کام، کوئی بات، کوئی شے جو پیچھے تسلسل کے ساتھ جو ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو اگر ہم آسانی سے سمجھ لیں تو وہ بہت آسان ہے سمجھنے. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا دماغ جو ہے وہ ذہنی لیول جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. جی، ہر ایک کی جو عقل ہے وہ ایک جتنے نہیں ہے. مثال کے طور پر آج آپ کچھ دیکھتے ہیں، آپ نے جو سنا دیکھا اسے سمجھا، اب وہ بات جب آپ آگے کنوے کرتے ہیں، آگے اگلے کو بتاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگلا وہ سن دیکھ نہیں رہا جو آپ نے سنا اور دیکھا. جی، اب وہ آپ کی بات یعنی کہ جو آپ نے بات آگے پہنچائی وہ بات تو آگے چلی جائے گی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سامنے والا جو ہے اس بات کو اپنا جو اس کا اپنا مشاہدہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈال لے گا. بہت آسان سی مثال ہے. مثال کے طور پر آج آپ کے اوپر واضح ہو گیا ملائکہ کیا ہیں. یعنی کہ آسمان و زمین میں آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے یہی کل کا کل نہیں ہے، بہت کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل آج ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے ابھی اس وقت میری آواز جو ہے میری ویڈیو جو ہے، تصاویر اور آواز آپ تک جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ آخر درمیان میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا. کوئی مجھ سے 10,000 کلومیٹر دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 15,000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 6,000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں. آخر وہ کون ہے جو بیک وقت، دیکھیں بیک وقت ایک جگہ پر میں ہوں اور آپ سب پوری دنیا میں جگہ جگہ پر جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، تو آخر وہ درمیان میں کون ہے جو میری آواز کو، جو میری ویڈیو کو، میری تصویر کو، یعنی کہ اس طرح بالکل جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس طرح آپ کو دکھا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی فورس تو ہے نا. جی، کوئی نہ کوئی قوت تو ہے. اور آج آپ کو پتا چل گیا وہ قوت کیا ہے. اسے کیا نام دیا تھا؟ اس کو نام دیا تھا الیکٹرو میگنیٹک ویوز. ٹھیک ہے جی. یعنی بجلی جو ہے، الیکٹرک جو ہے، اس کو جب میگنیٹ سے گزارا جاتا ہے تو وہ میگنیٹ جو ہے وہ بجلی کو، الیکٹرک کو، وہ انرجی اس کو جو ہے نا وہ ایک دوسری انرجی کی فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز. اب ان ویوز کے اوپر آپ نے کوئی بھی میسج جو ہے کنوے کرنا ہے، یعنی بالکل ایسا ہی ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ایک ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے. گاڑی ہوتی ہے نا، ٹرک جا رہے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب گاڑی خالی ہے، اب آپ نے کیا اس گاڑی کے اوپر بھیجنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. بالکل اسی طرح دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کا جو میسج ہے، یہ جو پیغام ہے، آواز ہے، یہ تصویر ہے، اس تصویر کو ان ویوز کے اوپر جو ہے وہ لاد کر بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جن کو ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے ان کو؟ یعنی کہ اب قرآن میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں آیا. کیا آیا لفظ ایسا؟ نہیں نہ آیا. اچھا، قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے. اب عربی کیا ہے؟ عربی عربوں کی زبان کو نہیں کہا جا رہا ہے. بالفرض اگر اسے بھی لے لیں تو ظاہری بات ہے، اگر آج الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو عربوں کی زبان کا لفظ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو یعنی مثال کے طور پر مغرب جو ہے، انہوں نے جب اس کو ڈسکور کیا ہے، ان کو پتا چلا کہ بھائی آسمان و زمین میں ایسی جو ہے فورسز جو ہے ایگزسٹ کرتی ہیں اور جو ہے وجود رکھتی ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک نام دے لیا. ضرور آپ سے تو نہیں پوچھیں کہ بھائی ہمیں بتائیں آسمان و زمین میں ایک ایسی مخلوق ہے، ایسی کریشن ہے، اس کو کیا نام دیا جائے؟ کیا آپ سے پوچھیں گے؟ گاڑی انہوں نے بنائی تو کیا ہے، یعنی کار، وہ آپ سے نام پوچھ کر رکھا، انجن کا نام آپ سے پوچھ کر رکھا جی. کوئی کمپنی یا کچھ بھی بناتے ہیں وہ آپ سے پوچھ کر نام رکھیں گے جی؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اب اگر انگلش میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک نئی چیز سامنے آ گئی، یہ آسمان و زمین میں پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. نہیں، یہ آسمان و زمین میں ایگزسٹ کرتی تھی، کر رہی تھی. جب پہلے تو انسان جب اندھا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا، جب اس نے جو ہے اپنی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے آلات کی مدد سے انکریز کی تو اس کو یہ نظر آ گئی. اس کو نظر اچھا یہ چیز بھی جو ہے کہ وہ اپنا وجود رکھتی ہے کہ جسے میں عام آنکھ سے، ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. آج مجھے پتا چلا. اچھا، کیا کر رہی ہے؟ اچھا، اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ٹرانسفر کرتی ہے، ادھر سے ادھر لے جاتی ہے اور انتہائی تیز رفتاری سے. تو انسان نے پھر کیا کیا؟ وہ اسٹڈی کیا کہ یہ ریز کیسے، ان کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، یہ ان کی کریشن جو ہے کیسے، یعنی یہ انرجی کی ایک فارم ہے، یہ پیچھے ایک دوسری انرجی کی فارم سے آگے یعنی کنورٹ ہوتی ہے. تو آخر یہ
کیسے کنورٹ ہو رہی ہے. تو جب اسے اسٹڈی کیا تو اسے پھر انسان نے مصنوعی طریقے سے یعنی اپنے طریقے سے انسان نے پھر ایسا کیا کہ وہ یہ ان جو ہے وہ ویوز کا جب جال بچھا دیا, جو کہ آج میری آواز آپ تک جا رہی ہے, آپ کی آواز میری طرف آ رہی ہے, میں ایک جگہ بیٹھا ہوں, میری ویڈیو کو, میری تصاویر کو, میری آواز کو بیک وقت جو ہے دنیا کے کونے کونے میں وہ فورس جو ہے وہ قوت لے کے جا رہی ہے. اب یہ قوت کیا ہے, کون ہے قوت؟ یہ ملائکہ جسے کہتے ہیں. اور ملائکہ جو ہے وہ 4 قسم کی فورس ہیں, ان میں سے ایک جسے جبریل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آج ہمیں پتہ چل گیا, غور کیجئے گا, آج ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا ہیں. جبریل جو ہے وہ لفظ عربوں کی زبان کو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. آج ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز, یا ہم اور آسان جو ہے وہ نام دے لیں نیٹ ورک, سگنلز, ایسا ہی ہے نا. سگنلز جو ہیں وہ میری آواز کو, میری بات کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں. درمیان میں کیا, میرے اور آپ کے درمیان میں کون ہے جناب؟ سگنلز ہیں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز نامی ایک کریشن ہے, اور وہ اتنی تیز ہے اور اتنی یعنی کہ اس کا ایک قدم ادھر ہے, ایک قدم ادھر ہے. ادھر سے آپ کی آواز مجھے دیتی ہے, ادھر سے لے کر اسی وقت, کوئی وقت نہیں لگتا, ادھر سے میری آواز ادھر آپ کو پہنچا رہی ہے. میری آواز, تصاویر, یہ سارا کچھ. اب آج آپ کو پتا ہے, آج یہ ساری بات آگے کنوے کر دیتے ہیں. تھوڑا غور کرے, کل کو 100 سال بعد, 200 سال بعد اس ٹیکنالوجی کا, ان چیزوں کا, یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے, یہ سارا کمیونیکیشن سسٹم یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ذرا غور کیجئے گا. کل کو ہوتا یہ ہے, کل کو ان چیزوں کا نام و نشان بھی ہے, تصور بھی نہیں ہے. اب وہ لوگ اس بات کو کیا ایسے ہی سمجھ پائیں گے؟ کیا وہ یہ ڈسکرائب کر پائیں گے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز یا ایسی مخلوق یا کریشن کیا ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ انتہائی فاسٹ ہے, یہ کام کرتی ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنا جو ان کا مشاہدہ ہے, مثال کے طور پر اگر آپ فضا میں اڑنے کی بات کریں گے تو ان کے مشاہدے میں جو اڑنا ہے وہ اسے منطبق کر دیں گے, اس کے اوپر ساری بات کو منطبق کر. نتیجہ کا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے ایک بات جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے 180 ڈگری بدل جائے گی, اس کا رخ ہی چینج ہو جائے گا. تو یہ ہے یعنی کہ تواتر کا جو سب سے بڑا نقصان ہے, وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بات جو ہے جب یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو آپ کا مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اب وہ بات جب آگے جائے گی تو ضروری نہیں ہے دوسرے بندے کا جو جس طرح آگے بات جا رہی ہے اس کا مشاہدہ بھی وہی ہو. جی چلو, مشاہدہ تو بات کی بات ہے, اس کا عقل جو اس کا عقل ہے وہ بھی اتنی ہو جتنی آپ کی ہے, وہ اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور آسان کر لیتے ہیں, مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کالج ہے یا ایک یونیورسٹی ہے یا ایک کلاس کے اندر کیا سارے کے سارے اسٹوڈنٹ برابر آتے ہیں ایک ہی نمبر پر, ایک پوزیشن پر؟ کچھ فیل ہو جاتے ہیں, کچھ پاس ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ پہلی پوزیشن لیتا ہے, کچھ دوسری لیتا ہے, کچھ تیسری لیتا ہے. یہ چیز کس چیز کو واضح کرتی ہے؟ یہ چیز تو بالکل واضح کر رہی ہے کہ بھائی سب کی عقل جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے, سب کی سوچنے سمجھ کی صلاحیت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں, کسی کی ہائی ہے, کسی کی لو ہے. اب اگر مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس کی جو سوچنے سمجھ کی صلاحیت ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ لو ہے, آپ اس سے ہیوی بات جو ہے اس کو بتاتے ہیں, یا ہیوی پیغام جو اس کی عقل میں آ نہیں سکتا وہ آپ اس کے ذریعے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ آگے کیا دے گا؟ جی آگے کیا پہنچائے گا؟ آپ خود بتائیں. لیکن آپ نے ذمہ داری تو اسے دے دی, بھائی یہ تو نے یہ کام کرنا ہے, یہ بات, یہ میسج آگے لے کر جانا ہے, آگے پہنچانا ہے, یہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے اس کے اوپر تھوپ دیا. اب وہ آگے پہنچائے گا تو کیا پہنچائے گا؟ کیا اصل بات جو ہے وہی پہنچا پائے گا؟ جی وہ تو جو اس کی اپنی عقل ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے لے کر جائے گا. مثال کے طور پر اور آسان کر لیتے ہیں, آپ جو ہے آپ نے میٹرک پاس کیا, ایک دوسرا شخص ہے اس نے بھی میٹرک پاس کیا, ایک تیسرا اس نے بھی میٹرک پاس کیا. آپ جو ہے وہ نمبر لیتے ہیں جناب 800, دوسرا جو ہے وہ لیتا ہے 400, تیسرا جو ہے وہ لیتا ہے 350. ٹھیک ہے نا. تینوں کے تینوں ٹیچر لگ جاتے ہیں, یعنی تینوں کے تینوں کیا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے سیکھا وہ آگے کنوے کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی جو میٹرک تک جو سکھایا جاتا ہے یا میٹرک میں جو سکھایا جاتا ہے میں اب وہ آگے سکھاؤں گا. اب آپ خود بتائیں کہ آپ جس نے 800 نمبر لیے وہ جب آگے کنوے کرے گا میسج, جب آگے تعلیم دے گا, آگے بتائے گا, وہ کیا بتائے گا؟ اور جس نے 500 نمبر لیے وہ کیا بتائے گا؟ اور جس نے 350 لیے وہ کیا بتائے گا؟ وہ آگے کیا کنوے کرے گا؟ کیا دونوں ایک جیسا کر سکتے ہیں؟
دونوں کے پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم جو دونوں تینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں کے اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جی مقابلہ کر سکتے ہیں آپس میں؟ نہیں، میرا خیال نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیز ہے، یعنی تواتر کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہر ایک کی عقل جو ہے وہ برابر نہیں ہے، اوپر نیچے ہے، کم زیادہ ہے. دوسرا جو ہے وہ جب آپ تسلسل یعنی کہ آگے بات بھیجتے ہیں تو ظاہر بات ہے اگلے نے اپنے مشاہدے کے مطابق اس نے دینا ہے، اور اگر وہ اس کا مشاہدہ نہیں ہے جو آپ نے بات اس تک پہنچائی تو وہ بات بالکل 180 ڈگری جو ہے بدل جائے گی، بالکل بدل جائے گی.